السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہمارا ہے کراپنگ، یعنی کائن ماسٹر میں کراپنگ کا عمل ہم کس طرح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک ہم نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ لیتے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہم لیتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ہم میڈیا سے کوئی پکچر جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ یہ ہم نے پکچر لے لیا، یہ سلیکٹڈ ہے، اور اب ہم کراپنگ والے آپشن میں جاتے ہیں۔ اس کے میں ماسک کا آپشن ہے، شیپ ہے اور فیدر ہے، یہ تین آپشن ہے اس میں۔ یہ ماسک کا آپشن جو ہے ہم اس کو آن کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا کراپنگ کا آپشن آن ہو جائے۔ اس کے بعد شیپ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے شیپ ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تصویر یا ویڈیو اگر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس پروجیکٹ ہے اس طرح کے، تو ہم اپنی ویڈیوز یا پکچرز کو اس شیپ میں کر سکتے ہیں، کراپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آلریڈی یہ تصویر یا پکچر جو ہے، تصویر یا ویڈیو جو ہے وہ اسی جو پہلے والا شیپ ہے جو سلیکٹڈ ہے، اس میں یہ آٹومیٹیکلی ہوتی ہے پہلے سے۔ یہ دوسرا اسکوائر کا آپشن ہے، تقریباً یہ ہم سلیکٹ کریں گے تو اس طرح ہوگا، اور پھر یہ سرکل والا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے آپشن ہے، ہم ان ساروں کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے پکس پر یا ویڈیوز پر۔ یہ سارے ایک ایک اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں۔ یہ آپشن اب ختم ہو گئے، تو ان آپشن کو مطلب ہم یہ پہلے والے شیپ پہ کلک کر کے بھی اس کو پہلے والے پوزیشن پہ لا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اگر اس طرح نہیں کیا اور اس کو اس طرح ہی اوکے کیا تو ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو گول ایرو کا سائن ہے اس پہ کلک کر کے ہم اس کو انڈو کر سکتے ہیں، مطلب ہم نے جو کیا ہوتا ہے ہم اس کو انڈو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو پہلے والے جو ہم نے چینجز کی تھے اس میں جا رہا ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی عمل کو، کسی سٹیپ کو غلطی سے انڈو کیا ہے تو نیچے اس کا آپشن جو ہے یہ اب ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، مطلب اس کو ہم ری ڈو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ری ڈو کا بھی آپشن ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں اور انڈو کا بھی، تو ہم ابھی انڈو کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے والے پوزیشن پہ جو پکچر جس پوزیشن میں تھا پہلے اس میں آ جائے۔ یہ بالکل پہلے والی پوزیشن میں آ گیا۔ اب ہم اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تاکہ یہ تصویر فلی اس میں آ جائے، اور ہم اپنی تصویر کو بھی اس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، کراپنگ کے آپشن میں ہم نے یہ مختلف شیپس جو ہے پکچر پہ اپلائی کر لیے۔ اس کے علاوہ فیدر کا آپشن ہے۔ چلو دوستو، ہم اب فیدر کو دیکھتے ہیں کہ فیدر کے آپشن سے کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بالکل آخر تک لے جاتے ہیں کہ 50 تک پہنچ گئے، اس کو ہم اوکے کرتے ہیں۔ تو فیدر کے آپشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو پکچر یا ویڈیو اگر ہمارے ساتھ ہو تو وہ بالکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، چسپا ہو جاتی ہے، مطلب یہ جس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا بالکل ایک چیز کے ساتھ چپکی ہو، مطلب اس سے الگ نہ ہو۔
تو یہ بالکل اس پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کو سلیکٹ کر کے پھر کراپنگ میں جاتے ہیں، اس کو ہم 0 کر کے پھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پہلے والی پوزیشن میں آ گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تصویر جو ہے ہم ان نشانوں سے بھی اس تصویر کو کراپ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک بڑی تصویر تھی، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں صرف یہ کچھ بندے نظر آئے اور باقی بندے ہمیں نہیں چاہیے، تو ہم اس کو اس طرح ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے جو یہ ایرو سائن ہے اس سے ہم اس کو صرف چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اس سے ہم اس کو گھما سکتے ہیں لیکن باقی ایڈٹ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب ہے کہ جو ایڈٹ کا آپشن ہے، جو کراپنگ کا آپشن ہے، وہ ہم صرف کراپنگ کے آپشن میں جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا اور امید ہے دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے الفا یعنی اوپیسٹی۔ یعنی ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ الفا اور اوپیسٹی کو ہم سمجھ جائیں کہ کائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈیٹنگ یا پکس ایڈیٹنگ کرتے ہوئے الفا یا اوپیسٹی کا کیا مطلب ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے اس تصویر کو لیا ہے اور تصویر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم الفا اوپیسٹی کے آپشن میں جاتے ہیں۔ اس میں ایک ہی آپشن ہے جو کہ بالکل 100% تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر 100 سے ہم نیچے آئے تو یہ تصویر جو ہے بہت مدھم ہوتی جا رہی ہے، اور بالکل اگر 0 تک آئے تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تصویر موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو الفا یا اوپیسٹی کا آپشن جو ہے اس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جس سے اگر ہم نے کوئی تصویر یا ویڈیو کو مدھم کرنا ہو تو اس کے لیے ہم الفا یا اوپیسٹی کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کوئی پکچر بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کارٹون کی پکچر ہے اور ہم اس کو سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا لوگو ہے۔ اس کو ہم اس طرح تصویر پہ یا ویڈیو پہ کسی بھی ایک کونے میں لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصویر ہمیں نظر آئے لیکن اس کی وجہ سے ہماری ویڈیو یا دوسری جو اوریجنل تصویر ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو ہم اوپیسٹی کو کم کر کے مطلب یہ تصویر بھی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے دوسری تصویر جو ہے وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہی۔ ہم اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ ہم نے اوپیسٹی کو اس پہ یوز کیا۔ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، یہ بالکل اس طرح کلیئر نظر آ رہا ہے لیکن دوسری تصویر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب بھی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ہم یوٹیوب چینل میں اپنی لوگو کے لیے مطلب ہماری چینل کا جو لوگو ہو یا اس کے علاوہ ہم کوئی لکھائی کرنا چاہے کسی ویڈیو پہ یا پکچر پہ اور ہم اس کو مدھم کرنا چاہے کہ مطلب وہ لکھائی یا تصویر یا لوگو بھی نظر آ رہی ہو، لوگ اس کو دیکھ سکے لیکن اس کی وجہ سے جو اوریجنل ویڈیو یا تصویر ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو اس مقصد کے لیے ہم اوپیسٹی الفا یا اوپیسٹی والے آپشن کو یوز کرتے ہیں۔
امید کرتا ہوں انشاءاللہ دوستو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.